بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ کے میرے معزز ناظرین و سامعین اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے خوش و خرم ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت والی، پیار، محبت، اتحاد والی، اتفاق والی حسین و جمیل زندگی سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے وہ افراد جن کو رشتے نہیں ملتے یا جن کے رشتے کے لیے ان کے والدین ابھی سے کوشش شروع کر چکے ہیں، یا وہ افراد جو سال ہا سال رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں بس ہو گیا، ہم شادی نہیں کریں گے، یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ افراد مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے، انسان اپنی کوشش میں رہے تو ہو سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ ان تین کیٹیگری کے رشتے نہ ملنے والے افراد کے تینوں مسائل پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے وظائف آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میری بات آپ سے یہی رہے گی کہ کوئی بھی عمل کریں اس کو بالکل اخلاص نیت سے کریں، اس پر یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ واضح بات ہے کہ آپ جب بھی وظائف کرتے ہیں اس میں الفاظ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ جو مجھے بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، حدیث سے ثابت کوئی دعا ہے، یہ کوئی ایسی دعا تو نہیں جس کو میں کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، وہ کہیں کفری الفاظ بن رہے ہوں۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اللہ کا کلام اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر یہ امید رکھ کے پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں کہ میرا اس سے مسئلہ اللہ پاک حل کریں گے، تو وہ یقیناً اللہ پاک آپ کے مسئلہ کو حل فرمائیں گے۔ آپ کا یقین یہ رہے گا کہ میں یہ عمل کروں گی یا کروں گا تو یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا جو یقین ہے نا آج کل وہ اللہ کے غیر پر بہت زیادہ چلا گیا۔ انسان کہتا ہے یہ دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ دوائی کھا لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، دوائی کھا لو اللہ شفا دے دیں گے، کہتے دوائی کھا لو شفا نہ ملے پیسے واپس۔ کیوں جی؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ دوائی کھا لو شفا نہ ملے، اللہ کی طرف سے شفا نہ ملے، اللہ شفا نہ دے تو میں اپنے پیسے آپ کو جو لیے ہیں واپس کر دوں گا۔ ہمارے الفاظ، ہماری نیتیں یہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں۔ تین اعمال بتاؤں گا جو نارمل جن کے رشتے نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر بچہ جوان ہوا، والدین کو تو یقیناً فکر ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ کرنا ہے، ان کے فرض سے سبکدوش ہونا ہے، تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہری صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے رشتے ہو جائیں۔ یہ نارمل بات ہے۔ ان کے لیے سب سے پہلا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کے لیے ایک دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، سکرین پر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 4 جملے ہیں اس میں۔ آپ نے اس کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مطلوب کو اگر آپ خود مطلوب ہیں کسی چیز پر دم کر لیں، اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دم کر کے ان کو کھلائیں۔ کھلاتے وقت آپ نے مریض کی جتنی عمر ہے اتنے بار پڑھنا ہے، اللہم یسر لنا امورنا، اللہم یسر لنا امورنا۔ یہ ایک عمل ہو گیا۔ 21 دن تک کریں انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ آپ 21 دن تک کریں، کم سے کم آپ 11 دن تک کریں انشاءاللہ، زبردست ہے، بہت مجرب ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، قرآن پاک کی ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے، بڑے فوائد ہیں اس کے۔
آپ اس کو صبح و شام 101 بار پڑھیں، پانی دم کر کے جس کا رشتہ مطلوب ہے اس کو اس پانی سے نہلائیں، اور یہ پانی دم جو کریں گے صبح وہ دن میں نہا لیں، وہ جو شام میں دم کریں گے وہ رات میں نہا لیں۔ انشاءاللہ میکسیمم 41 دن یہ کریں، بہت زیادہ مجرب ہے۔ تیسرے نمبر پر جو آپ سے میں وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں وہ بھی نارمل رشتوں کے لیے ہے، سورہ صافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اس آیت کو سیدھا پڑھتے آنا ہے، اس آیت کو 7 بار پڑھنا ہے، پھر اس مطلوب کا، اگر آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں مطلوب کا تصور کریں اور اس پر پھونک دیں۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں گے اور اپنے پورے جسم پر مل لیں گے۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 بار یہ عمل کرنا ہے۔ وظیفہ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ جگہ کی قید ہے، آپ اس کو کر لیں۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے۔ اس کی وجہ میں نے تقریباً اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں 3-4 دن پہلے جو ویڈیو آئی ہے اس میں بتلا دی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ کرتے ہیں، منگنی کر لیتے ہیں، اس کے بعد عیدوں کی تبدیلی، عیدی آ رہی ہے جا رہی ہے، تصویریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، پسند نہ پسند بتائی جا رہی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف سے، دونوں طرف سے ایسی بھرمار ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار ہر بندے میں روحانی مسئلہ آ گیا، جس کا رشتہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہو روحانی مسئلہ ہے۔ او بھائی آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ لوگ اتنے آوارے بیٹھے ہیں، بس وہ ہم پر مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ بھائی روحانی مسئلہ آپ کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، آپ پر کوئی سایہ ہو سکتا ہے، آپ کے پیدائشی مسائل ہو سکتے ہیں، پیدائش کے وقت سے لے کر 7 سال کی عمر تک صبیان کا سایہ پڑتا ہے، ہر بچے پر پڑتا ہے، کسی سے اڑ جاتا ہے، کسی میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر میں آسیب کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے، تعویذات کی وجہ سے، اسی طرح ویرانوں میں بچے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، یہاں سے مسائل آتے ہیں۔ اب ہم سوچیں جی ہر کسی کو یہی مسئلہ ہے، یہ تو فراڈ ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے نیگیٹو نہ سوچیں، پازیٹیو سوچ رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جو وظائف بتلائے جاتے ہیں یا کبھی کبھی آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسائل ہیں تو اس کو سیریس لیا کریں۔ ایویں ہی نہ ابے یار وہ یہ فلاں، یہ باتیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو ایسے افراد کے لیے ایک ہی عمل دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر وہ بندہ 41 دن یسر لنا خود یا کسی اور سے گھر میں کوئی فرق کرے تو بہتر ہے، خود کرتا ہے تو تمام کر دے علی نور ہو جائے گا۔ 21 بار پڑھے وہ بندہ۔ اور ایک ہر نماز کے بعد جو سورہ عادیات 3 پارے کے آخری پاؤں میں ہے، بالکل مختصر سی صورت ہے، آپ لوگ اس کو پانی میں پتھر ڈال کے 7 عدد پتھر ڈال دیں اور ایک بار آیت پڑھیں، پتھر نکال لیں، اس کو مٹھی میں رکھیں، دوسری پڑھیں، پھر اس پتھر کو باہر رکھ دیں اور دوسرا نکال لیں، دوسرا ہاتھ میں ہے، تیسری پڑھ رہے ہیں، باہر رکھیں گے، پڑھنے کے بعد تیسرا پتھر نکالیں گے اور چوتھی بار پڑھیں گے، اس طرح 7 بار ہو جائے گا۔ پھر یہ پتھر ڈال کر ایک نام لکھیں گے جس کا رشتہ مطلوب ہے، یعنی کہ جس کا رشتہ آپ کو چاہیے، جس کا رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، جو بھی ہے، آپ اس کا نام لکھیں، اس میں ڈال دیں، اس پانی میں، پانی کو ڈھک کے رکھ دیں۔ اسی طرح آپ یہ 41 دن تک کریں۔ روزانہ سورہ عادیات 7 بار پڑھنی ہے، پتھر نکالا، مٹھی میں رکھا، عادیات پڑھی، سورہ عادیات پڑھی،
پتھر نکالا مٹھی میں رکھا، سورہ عادیات پڑھی اور پتھر باہر رکھا، دوسرا پتھر نکالا ادھر سے پڑھا، اسی طریقے سے پتھر ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے پتھر اٹھا کے آپ واپس ڈال لیں۔ اور پتھر کا جو مقدار ہے وہ بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے، ایسا پتھر جو بالکل انگلی کے پورے جتنا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کریں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، میرا بہت آزمایا ہوا ہے، اور جن سے مجھے اس کی اجازت ملی ہوئی ہے وہ بہت اللہ والے انسان تھے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات اس کو کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ ہماری ایسی بہنیں ہیں جو بیٹھی رہتی ہیں، 40 سال عمر ہو گئی، 45 سال عمر ہو گئی، یقیناً ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے، یا ذاتی یا کراس یا ان پر کرایا گیا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے کہ جی ہاں مسئلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو سورہ تغابن دن میں ایک بار اور سورہ بقرہ اہتمام کے ساتھ ایک چلہ پڑھنی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسے افراد جن کا مرد ہو یا عورت، جن کا رشتہ ہونے کا کوئی ذریعہ اسباب نہیں، عمریں نکل گئیں کہ جی ہم اب مایوس ہو گئے کہ رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا شروع میں آپ سے، تو آپ ایسے افراد کے لیے اپنے گھر میں سورہ تغابن 41 دن بلا ناغہ پڑھیں اور سورہ بقرہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا وہ بندہ بھی راضی ہوگا شادی پر، اور اس کے لیے ایسے رشتے آئیں گے کہ آپ کی سوچ حیران ہو جائے گی کہ یہ رشتہ۔ اور ہمارے پاس خود آئے ہیں چل کے لوگ، کیونکہ مسائل ہوتے ہیں، اور سورہ تغابن سحر ہو، جنات کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے کینچی کا وار ثابت ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، اور اسی طرح کے جو سحر ہوتا ہے، جو بھی روحانی مسائل ہیں ان کو ذیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اعمال کے ساتھ دعا لازمی کیا کریں، درود شریف کو کثرت سے پڑھا کریں۔ ابھی بھی میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ میں ایک درود پڑھ دیتے ہیں، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھی ضرور پڑھیے گا اور دوستوں کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس درود کے ساتھ کوئی درود پڑھ لے اور آپ کے لیے ایک ثواب جاری ہو جائے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔